دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اگر کسی معزز شخص کا بیٹا یا اولاد ہو، اس کی بھی عزت اور تکریم کی جاتی ہے۔ ایک عالم دین کے بیٹے کی اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ وہ عالم کا بیٹا ہے۔ ایک سیاستدان کی اولاد کی اس لیے قدر کی جاتی ہے کہ یہ فلاں بڑے کا بیٹا ہے۔ کائنات کی ساری بڑائیاں اور بزرگیاں جمع کر لی جائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان۔ ذرا تصور کیجئے کہ جن لوگوں کا رشتہ، جن لوگوں کا تعلق، جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور یہ دن تاریخی اعتبار سے جو حیثیت اور جو مقام رکھتا ہے، اسے اللہ کے رسول نے بے بیان کیا، صحابہ کرام بھی اس کا ادراک رکھتے تھے۔ اس دن میں ایک جو بڑا واقعہ پیش آتا ہے سن 61 ہجری میں، وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، آپ کے عظیم نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت ہے، جس میں کبھی ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس میں ہر قسم کی بناوٹی باتیں بنا کے قصے اور کہانیاں بنا کے سناتے ہیں، اور کچھ اپنے منہ ایسے بند کر لیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس افراط و تفرید سے بچتے ہوئے ہم میں سے ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو مظلومانہ جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، وہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ تاریخ ایسی مثالیں بہت کم رکھتی ہیں۔ جس طرح ہم گزشتہ خطبات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آج انشاءاللہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان، عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار کس قدر تھا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین مصیبت پر، تکلیف پر، آزمائش پر صبر سکھاتا ہے، نوحہ اور ماتم نہیں سکھاتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کس انداز سے ان کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ آپ چند مثالیں اور چند جھلکیاں اس کی دیکھیں گے آج کی گفتگو میں۔ جب پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا عقیقہ کرتے ہیں۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، اللہ کے رسول خود ان کو گھٹی پلا رہے ہیں، آپ خود ان کا نام بدل کر رکھ رہے ہیں، آپ خود ان کا عقیقہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کی سب سے پیاری بیٹی
سیدہ فاطمہ کے لخت جگر تھے۔ کیوں؟ یہ آپ کے سب سے پیارے کزن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر تھے۔ آپ جس طرح سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور پیار کرتے تھے، آپ کے ان دونوں شہزادوں سے بھی اسی قدر پیار کیا کرتے تھے کہ پیدا ہوئے ہیں، نام رکھا ہے، پیدا ہوئے ہیں، عقیقہ کیا ہے، پیدا ہوئے ہیں، گھٹی اپنے دست مبارک سے دی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمال تطہیر کا اس انداز سے بھی تذکرہ کر دیا کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر والوں، اے رسول اللہ کے گھرانے کے لوگوں، اللہ تعالیٰ آپ کی کمال تطہیر فرما رہے ہیں، اور یہ امہات المؤمنین کے سیاق میں بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس انداز سے سیدنا حسن و حسین، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، بیان کرنے والی ام المؤمنین ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے اہل بیت کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اور دشمنی کا انداز پیش کیا جاتا ہے کہ شاید حضرت علی کے گھرانے سے سیدہ عائشہ کی نہیں بنتی تھی، حالانکہ فضیلت بیان کرنے والی وہ ہیں، ان کے درمیان کوئی جدائی، کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ اغیار نے ہمیں اس چکر میں ڈالا ہے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں، وہ ایک ہوتے تھے، وہ ہر جگہ پہ ایک ہیں، ہر میدان میں ایک نظر آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حسن آتے ہیں، آپ ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپاتے ہیں، پھر سیدنا حسین آتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے اوپر اپنی چادر ڈالتے ہیں، پھر سیدہ فاطمہ تشریف لاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کو اپنی چادر کے نیچے جگہ دیتے ہیں، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے جگہ دیتے ہیں، اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ اے پیغمبر کے گھر والوں تمہاری تطہیر کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پاک اور صاف کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں اس آیت کو غلط مفہوم دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو 5 لوگ چادر کے نیچے تھے یہ معصوم تھے، تطہیر کا مطلب انہوں نے یہ بنا لیا کہ وہ معصوم تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ یاد رکھیں، ایک مسلمان جو اللہ کے قرآن کو ماننے والا ہے، جو پیغمبر کے فرامین کو ماننے والا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ کوئی بہت اعلیٰ مقام مرتبے والا تو ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو پاک بنایا ہے، عظیم ہستیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمال تطہیر اور شان و عظمت کو بیان اس انداز سے کر رہے ہیں کہ چادر کے نیچے ان کو جگہ دی اور فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر فکر کیا کرتے تھے اور کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے ہمیں جتنے مرضی بھی اچھے لگتے ہوں نا، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم انہیں دم کر لیں، انہیں فتنوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، نظر بد سے بچانے کے لیے ان کو دم کر لیں، لیکن اللہ کے رسول اپنے ان پیارے پھولوں کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے کہ آپ ان کو دم کیا کرتے تھے۔
اور آپ فرماتے ہیں یہ وہ دم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں سیدنا اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو پھولوں سیدنا حسن و حسین کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ دم کیا کرے، صبح و شام یہ دم کریں۔ اللہ کے پیغمبر انہیں دم کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذکم، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اعیذکما، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے، من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر شیطان سے جو نقصان پہنچانے والا ہے اور ہر بری آنکھ سے جو نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو نظر بد سے بچانے کے لیے، شیطان کے وسوسوں، شیطان کے وار سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس انداز سے اور اس لحاظ سے بھی آپ کے سامنے عیاں کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے اہل بیت شمار کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر کے افراد شمار کرتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مباہلہ کی آیت نازل ہوئی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، جب مباہلہ کہ جب مسلمان کافروں کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں، یہ مباہلہ کی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے گھر کے افراد ہیں، یہ میرے گھر کے افراد ہیں۔ یعنی کوئی صرف یہ نہ سمجھ لے کہ میرے گھر میں صرف امہات المومنین ہی ہیں، بلکہ یہ جو اپنے گھر میں رہتے ہیں لیکن یہ بھی میرے گھر کے افراد ہیں، یہ میرے علی جو میرا چچا زاد بھائی ہے اس کے بیٹے ہیں، میری بیٹی جو میری لخت جگر ہے اس کے بیٹے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر ثبت کی ہے کہ یہ سارے کے سارے افراد یہ اہل بیت میں ہیں۔ اور پھر سیدنا حسن و حسین اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے بڑھ کر کوئی مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔ آپ کی بیٹی آپ کے مشابہ تھی اور آپ کے یہ دونوں نواسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور اس کا بھی ہم بڑا خیال رکھتے ہیں ویسے اپنے روزمرہ کی زندگی میں۔ کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کا کوئی پوتا، کوئی نواسا ان جیسا ہو تو پورے خاندان میں اسے بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دادا کی طرح ہے، یہ ہمارے نانا جی کی طرح ہے، یہ فلاں کی طرح ہے۔ کیا جو پیغمبر کی طرح تھے ان کی کوئی شان نہیں، ان کی کوئی عظمت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں؟ اور الحمدللہ مسلمان جہاں امہات المؤمنین کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، وہاں سیدنا علی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، خلیفہ راشد مانتے ہیں، وہاں سیدہ فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم لخت جگر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار سمجھتے ہیں۔ وہاں سیدنا حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کے سردار سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول زندگی میں ان کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے. آپ نے پوچھا حسن و حسین کہاں ہیں؟ اور یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے. اللہ کے رسول جب بھی آتے آ کر حسن و حسین کا پوچھا کرتے تھے. کہا کہاں ہیں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ علی کے ساتھ باہر گئے ہیں. اللہ کے رسول بھی باہر چلے جاتے ہیں, جا کے تلاش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پانی والی جگہ پہ ان کو پایا اور سیدنا علی سے فرمانے لگے کہ علی دھوپ اور گرمی سے پہلے پہلے ان کو گھر واپس لے آنا. یعنی دھوپ سے اور گرمی کی شدت سے کہیں ان کو دھوپ نہ لگے, گرمی نہ لگ جائے. اللہ کے رسول اس معاملے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں. اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول کو فکر ہے کہ میرے ان دو پھولوں کو گرمی نہ چھولے, دھوپ نہ تنگ کرے. سیدنا علی سے فرمایا کہ علی ان کو گرمی اور دھوپ سے پہلے پہلے واپس گھر لے آنا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عظیم ہستیوں کے حوالے سے فرمایا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دونوں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں, سجدے میں جاتے ہیں اور حسن و حسین آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے ہیں, بچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں صحابہ کے یہ اوپر چڑھے ہیں تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے نماز کے بعد فرمایا دعوہما, ان دونوں کو چھوڑ دو, بے ابیہما و امی, ان پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اللہ کے پیغمبر اپنے عظیم نواسوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں, ان کو چھوڑ دو, یہ جیسے بھی ہیں. اللہ کے رسول نماز لمبی کر لیتے ہیں, اپنا سجدہ طویل کر لیتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں حسن و حسین آپ کی پیٹھ پہ چڑھ گئے ہیں تو اللہ کے رسول اپنی نماز کو لمبا کر لیتے ہیں, لیکن انہیں اتارتے نہیں ہیں, انہیں اتارتے نہیں ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو. اس قدر اللہ کے رسول پیار کرتے. اللہ کے رسول کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے ان کی, یعنی اللہ کے رسول پہ سوار ہے, آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لے کے ان کو چل رہے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھو تو صحیح سوار کتنے پیارے ہیں. سواری تو پیاری ہے کہ اللہ کے رسول کائنات کے امام, اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان, وہ ان کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ سوار کتنی عظیم ہے, جن کو اٹھایا ہوا ہے وہ کتنی عظمتوں والے ہیں, وہ کتنی شان والے ہیں, وہ کتنے مقام والے ہیں. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں. ان کی شان اور ان کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تھی. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, دونوں آ رہے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, 1 سال عمر میں فرق تھا. سیدنا حسن 1 سال بڑے تھے, سیدنا حسین 1 سال چھوٹے تھے. چھوٹے بچے ہیں دونوں, چلتے ہوئے آ رہے ہیں, چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں, پھر چلتے اٹھتے ہیں, چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو دیکھ کے صبر نہیں آیا. آپ اپنے ممبر سے اترے, ان دونوں کو اٹھایا اور پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. میں نے ان کو دیکھا, مجھ سے صبر نہیں ہوا, میں صبر نہیں کر سکا. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح نا, چھوٹے سے بچے ہیں, چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بار بار گر رہے ہیں. اللہ کے رسول کو دیکھ کے صبر نہیں ہوا اور آپ نے انہیں اٹھا لیا, اپنے سینے سے لگایا. ان کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو یہ جو 2 بیٹے نواسوں کی صورت میں دیے ہیں, یہ کتنے آپ کو محبوب تھے کہ اللہ کے رسول انہیں سونگا کرتے.
اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے، سونگتے ان کو، اور سونگنے کے ساتھ فرماتے ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ کمال محبت کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو سونگ کے کہیں کہ یہ میرے پھول ہیں۔ اور پھولوں کا کیا، پھول کیا ان کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں؟ پھول کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کے سارے پھول جمع کر کے ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیے جائیں پھر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں وہ۔ دنیا کے پھول درختوں پہ اگتے ہیں، دنیا انہیں سونگ کے خوش ہوتی ہے، کائنات کے امام کے پھول وہ اللہ نے سیدہ فاطمہ کے بدن سے عطا فرمائے کہ جن کو سونگ کے اللہ کے رسول خوش ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے سے اتنی محبت کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، فاحبہما، اللہ تو ان دونوں سے بھی محبت فرما۔ اور یہ محبت کس نے ڈالی ہے پیغمبر کے دل میں؟ یہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک نے ڈالی ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، مجھے یہ دونوں بہت پیارے لگتے ہیں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور صرف ان سے ہی نہیں، فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ کتنی بڑی دعا ہے، ہر مسلمان اس دعا کا مستحق ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے۔ آپ سیدنا حسین کے مقابلے میں یزید کو لا کے کھڑا کرتے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے، آپ سیدنا حسین کے مقابلے میں اسے لا کے کھڑا کر کے مقابلے کرواتے ہیں کہ آپ یزیدی ہو یا حسینی۔ حسینی ایک مسلمان حسینی ہوتا ہے، ایک مسلمان جس طرح صدیقی ہے، جس طرح فاروقی ہے، جس طرح عثمانی ہے، جس طرح علوی ہے، اسی طرح وہ حسینی ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی یزیدی نہیں ہو سکتا۔ اور یزید کے کیا کہنے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم صحابی ہیں، کیا باپ اور بیٹے میں فرق نہیں ہو سکتا؟ قرآن گواہیاں دیتا ہے، کہیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کے بیٹے کا تذکرہ کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن بیٹا بدبخت ہے، بیٹا ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جہنم کا ایندھن بنا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ وہ تو میرا بیٹا تھا، میرے اہل میں سے تھا، اللہ تو نے کہا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا، وہ بچا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ یزید کی بات کر کے ایسے انسان کے جس کو شاید جس سے انسانیت شرماتی ہے اس کا نام لے کے مقابلے میں سیدنا حسین کو کھڑا کرتے۔ سیدنا حسین کیا ہیں؟ وہ آسمان کے چاند ہیں، اور یزید کیا ہے کہ اس کی حیثیت ایک ذرے کے برابر نہیں ہے ان کے مقابلے۔ آپ مقابلہ کرواتے ہیں اور پھر آپ کسی کی یہ باتیں نشر کرتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ، ایک جنت کے نوجوانوں کا سردار اور دوسرا ایک ظالم حکمران، آپ ان کا مقابلہ کروا کے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کر کے اکٹھے کر کے آپ سیدنا حسین کی شان و عظمت نہیں بیان کر رہے ہوتے، بلکہ آپ سیدنا حسین کی گستاخی اور توہین کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ کبھی آپ نے کسی بڑے بادشاہ کا کسی صفائی کرنے والے اور کسی چپڑاسی اور کسی ایک عام سے انسان سے مقابلہ کیا؟ آپ کہتے ہیں وہ بادشاہ ہے اور فلاں کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ تو یہی بات یہاں کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ تو جنت کے بادشاہ ہیں،
وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا مقابلہ آپ یزید سے کر رہے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین تو وہ ہیں، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو سیدنا امیر معاویہ سے بھی افضل ہیں، جو عظیم صحابی ہیں، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کو بڑی عظمت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، تو آپ سیدنا حسین کے مقابلے میں کسی اور کو لا کے کھڑا کر کے ان کی شان و عظمت کو کم مت کیجیے۔ سیدنا حسین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ ہر مسلمان، ہر مومن کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ وہ تو وہ عظیم ہیں کہ جن کو پیغمبر نے عظمتیں اور جن کے تذکرے کیے ہیں اور جن کی عظمتوں کو پیغمبر نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کس انداز سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے جسم کے ساتھ ان کو لپیٹا ہوا ہے، چمٹے ہوئے ہیں حسن حسین۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، بلکہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ کے کپڑوں کے نیچے جسم کے ساتھ کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا تو آپ کی ایک ران کے ساتھ سیدنا حسن اور دوسری ران کے ساتھ سیدنا حسین لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے اتنے پیار اور محبت اور اتنی شفقت سے انہیں چھپا رکھا تھا۔ تو وہ عظیم صحابی کہ جن کا اللہ کے رسول بوسہ لیتے ہیں، اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، کبھی باری باری پہلے ایک کا بوسہ لیتے ہیں، پھر دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، پھر پہلے کا، پھر دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور صرف اس حد تک نہیں کہ آپ بوسہ لیتے تھے، پیاس سے نڈھال ہیں تو اپنی زبان تک ان کو چسوائی۔ اس قدر پیار، اس قدر محبت، اتنی شفقت اللہ کے پیغمبر نے کسی اور کے ساتھ نہیں کی۔ جتنی شفقت اور جتنی محبت اللہ کے رسول سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ابھی دونوں بچے ہی تھے، چھوٹے ہی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کے ساتھ، پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک آپ کو بہت محبوب رہے۔ آپ ان سے محبت مختلف انداز سے کرتے رہے، اور پھر اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو کیا خیال ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نہیں چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے؟ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کریں۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے جیسوں سے زمین بھری ہوئی ہو، ان عظیم ہستیوں پہ قربان کر دی جائے تو کم ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سیدنا حسن و حسین کی محبت سکھائیے، اہل بیت اعظام کی محبت سکھائیے، انہیں جھوٹے قصے اور کہانیاں مت سنائیے، انہیں صحابہ کرام کی عظمت بتائیے، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت کے تذکرے کیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام سیدنا حسن و حسین سے کس قدر پیار کرتے تھے اور کس کس انداز سے پیار کرتے تھے۔ آج تو صرف ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے نا کہ اللہ کے رسول سیدنا حسن و حسین سے کیسے کیسے پیار کرتے تھے۔ آئندہ کی گفتگو میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ صحابہ کرام حسن و حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ تو میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ چلیں، ان کے نام پہ نظریں نیازیں دے لینا آسان ہوتا ہے، ان کے نام پہ زندگی میں ایک دن، سال میں ایک دن جلوس نکالنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنا مشکل ہے، کیونکہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جیسے انہوں نے دین پہ استقامت اختیار کی ہے، اس طرح کی استقامت کا مطالبہ ہے کہ جب تک ہم ان کے مشن پہ، ان کے دین پہ، ان کے منہج پہ، ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔
تو آئیے صرف ان کا نام نہیں بلکہ ان کے کام کو، ان کے مشن کو، ان کے منہج کو اپنائیے کہ جس طرح دین کے لیے قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی لاج انہوں نے رکھی ہے، اسی طرح اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کی لاج اور پیغمبر کے ان عظیم نواسوں کے ساتھ محبت کی لاج میں اور آپ بھی رکھیں۔ وہ شخص جو 10 محرم کو کالے کپڑے پہن کے جلوس تو نکال لیتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ سیدنا حسنین کریمین کا عقیدہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، اور ان کا طرز عمل کیا تھا، اور ان کا منہج و طریقہ کیا تھا، دین کے لیے قربانیاں انہوں نے کیسے کیسے دی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو صرف کالے کپڑے پہننے سے تو بات نہیں بنتی، صرف جلوس میں شامل ہونے سے تو نجات نہیں ملتی، ماتم کر لینے سے کچھ نہیں ملتا۔ ان کے منہج کو اپنائیے، جو طریقہ، جو سلیقہ، جو دین کے لیے قربانیاں انہوں نے دی ہیں، آج سے عزم کیجئے کہ ہم بھی وہی قربانیاں دیں گے۔ سال بھر نماز کے قریب نہ آئیں، ایک دن ماتم کر کے آپ سمجھیں کہ نجات مل جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام ماتم کا دین نہیں ہے۔ اگر اسلام میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا جائز ہوتا تو جس دن حسنین کے نانا فوت ہوئے تھے وہ دن زیادہ ماتم کرنے کے لائق تھا، لیکن جب ان کی وفات پہ ماتم نوحہ نہیں ہے تو ان کے نواسوں کی وفات پہ بھی ماتم اور نوحہ نہیں۔ کائنات کے جتنے انسان ہیں کسی کی وفات پہ ماتم اور نوحہ نہیں۔ اسلام صبر سکھاتا ہے، اسلام صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ ماتم اور نوحے کے بارے میں تو پیغمبر نے کیا کہا ہے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے کہ انسان دکھ اور تکلیف کی حالت میں گریبان چاک کرتا ہے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، جاہلیت کی پکاریں پکارتا ہے اور شرک کے الفاظ کہتا ہے۔ یہ تو جہالت ہے، اور اسلام جہالت نہیں علم سکھاتا ہے، اسلام صبر سکھاتا ہے، اور صبر جتنی مصیبت بڑی ہوتی ہے نا اس پہ صبر کرنے پہ اجر بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسنین کریمین کے نقش قدم پہ چلا، ہمیں جنت میں ان کی سیادت میں، ان کی قیادت میں، ان کی سرداری میں جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کی رفاقت نصیب فرما، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔